عادت اور استقامت میں نے یہ کہا، میں نے وہیں بتا دیا تھا، لیکن اتنا مدھم بتایا تھا کہ یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ عادت عبادت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ عادت کے ذریعے بھی عبادت ہے، عبادت کی عادت بھی ہے، اور عبادت میں استقامت بھی ہے، واقعی الصلاۃ عبادت میں استقامت بھی ہے۔ تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایسا کون سا پوائنٹ ہے، نقطہ ہے جہاں عادت اور استقامت میں فرق واضح ہو سکے؟ ہم یہ سمجھیں کہ عادت کی نماز پڑھ رہے ہیں کہ استقامت کی پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عبادت جو ہے نہ عادت کی ہے نہ استقامت کی ہے، عبادت اللہ کی ہے، پہلی بات۔ بلکہ درویش یہ کہتے ہیں کہ عبادت شریعت کی بھی نہیں ہے، عبادت اللہ کی ہے۔ اللہ کی عبادت کا طریقہ شریعت ہے، آپ شریعت کی عبادت نہیں ہے، عبادت تو اللہ کے لیے ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ اللہ کی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے شریعت کو یوں واضح فرمایا کہ اگر تم اللہ کی عبادت آپ زندگی میں کرنا چاہو تو آپ کے لیے یہ راستہ یوں ہے۔ آپ راستے کی عبادت نہیں کر رہے، عبادت اللہ کی۔ طریقہ کس نے بتایا؟ شریعت نے۔ اب شریعت آپ کی وکیل ہے، شریعت آپ کی معاون ہے، شریعت آپ کی مسجود نہیں ہے، مسجود اللہ ہے۔ اب وہ لوگ جو دیکھتے ہیں کہ عبادت کرنے والے عبادت کر رہا ہے، محبت کے ساتھ کر رہا ہے، اوپر شریعت کے کسی اور حوالے کو کوٹ کر کے اس کو اس عبادت کے ذائقے سے معروم کرتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ عبادت شریعت کی نہیں ہے۔ جب تک اللہ نہ کہے کہ اس کی عبادت قبول میں نے نہیں کی، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ عبادت قبول نہیں ہوئی؟ وہاں وجود تھا سرکار کے زمانے میں کہ جس نے آواز بلند کی آبتا اعمالہم، ان کے اعمال ضائع کر دیے گئے۔ تو یہاں کا ایسا بندہ کون نہیں ہے جس کے سامنے آپ اونچا بولو تو آپ کے اعمال ضائع ہوں؟ تو لہذا وہ شخص جو عبادت کر رہا ہے اس کی عبادت کی منظوری یا نامنظوری یہ اللہ فیصلہ کرے گا، اور کوئی اہل شریعت یا اہل ظاہر یا اہل باطن اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی فیصلہ کہتا ہے تو اسے یہ پوچھو کہ تیری عبادت منظور ہے، تو مجھے ثابت کر۔ تو پیغمبر تو نہیں ہے کہ ہم بغیر تحقیق کے مان لیں، تو ہم جیسا ہی ہے، اس لیے ثابت کر کے تیری عبادت منظور ہو گئی، میری عبادت راستے میں دم توڑ گئی، نہیں بات چل جائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت ہم نے اللہ کی کرنی ہے، اور کسی شے کی نہیں کرنی، طریقے کی نہیں کرنی، اور شریعت کی بھی نہیں کرنی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عبادت نہیں کرنی۔ وہاں محبت کرنی ہے، عبادت نہیں کرنی۔ عبادت اللہ کی، عبادت اللہ کی اور صرف اللہ۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور فرمانا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ طریقہ ہے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ اب دیکھو شریعت فائنل ہے نا، ابھی وہ مولوی کا کہے گا شریعت فائنل ہے۔ اور فتویٰ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور حضور پاک آواز دے دے تو کیا حالت ہے نماز کی؟ توڑ دو، لو فتویٰ تیرا توڑ دو۔ جس کو اس کے نبی کچھ اور راستے پہ لے کے جا رہا ہو وہ نماز توڑ دیتا ہے۔ اگر بدنیت ہوگا تب بری بات۔ شروع میں کچھ لوگ خوش نیت تھے اس لیے چلتے رہے اصلاح پر، اور بعد میں پھر لوگوں نے فرار کا راستہ اختیار کر لیا، نام اس کے نبی رکھا، یہ بات نہیں۔ اب بات سمجھ آئے گی؟ نہیں سمجھ رہے؟ اللہ بلائے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں تو نماز جو ہے یہ آپ کے لیے فرض نہیں رہتی اس وقت جب آپ بلائیں تو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار آپ نہیں کر سکتے۔ اور آپ نفل یا آپ سنت پڑھ رہے ہوں تو والدہ محترمہ آپ کو بلائے تو پھر وہ نفل بعد میں پڑھ لیے جاتے ہیں۔ آپ بات سمجھ، یہی ہے نا مسئلہ، یہی ہے۔ اچھا آپ پھر بات بھول گئے کہ کیا بات تھی کہ عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی، شریعت کی نہیں ہے۔ آپ بچپن سے عبادت کرتے 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 آپ ایک عادی ہو چکے ہیں، اور آپ کے اندر وہ عبادت کا جو عمل ہے یہ جاری اور ساری ہو گیا۔ مثال کے طور پر جس طرح آپ ہر شام گھر آتے ہیں، کبھی ہم نے بلایا نہیں، اب گھر چلو، اور شام ہوگی، شام کو کہتا میں جا رہا ہوں تو پتا ہے وہ کہاں جا رہا ہے جا صاحب، اور ذرا لیٹ جائے گا تو پھر کل مشکل ہو جائے گی اس کے لیے۔ تو لہٰذا شام کو ہر انسان اپنے گھر جائے گا، الا یہ کہ اس کے اعمال کچھ اور۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ عادت ہے۔ ہر آدمی جو ہے وہ ایک خاص انداز کی زندگی گزارے گا، ہر آدمی جو ہے اچھی چیز کو پسند کرے گا۔ اچھی چیزوں میں اچھا کلام بھی ہے، اور اچھی چیزوں میں اچھا انداز بھی ہو سکتا ہے، اچھا چہرہ بھی ہو سکتا ہے،
اللہ کی طرف سے اچھی اچھی باتیں پسند کرنے کے لیے کچھ لوگ ہیں اور کچھ لوگ اچھی باتیں پسند نہیں کرتے. کہ آپ لوگوں میں سے ہیں کہ جو لوگ دنیا کو طلبگار ہیں اور جو لوگ آخرت کے طلبگار ہیں. وَمِنْكُم مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُم مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ. دنیا کے طلبگار شر کے علاقہ وہ بنا رہے ہیں. ایک آدمی مکان بنا رہا تھا, حال ہی کی بات ہے. اس نے مستری سے کہا کہ بھائی مستری صاحب آپ اس طرح کرو, دیوار پکی بنانا, ذرا سیمنٹ پکا لگانا. انہوں نے کہا حضرت صاحب آپ پرواہ نہ کرو, آپ کے بعد بھی مکان ٹھہرے گا. انہوں نے کہا میرے بعد ٹھہرے گا, بند کر رہے تو میں اور ہی کام کر رہا ہوں جو میرے بعد ہی رہ جانا ہے. تو میں کیا کر رہا ہوں, کسی کے لیے کچھ اور کر رہا ہوں. اب بات سمجھ رہے ہیں نا. بہرحال عبادت کی بات ہو رہی ہے. عبادت اگر آپ کے پاس رائج ہو جائے, اب آپ کے لیے وہ نقطہ کہ کہاں پہچان ہو اور کہاں نہ پہچان ہو, استقامت کے ساتھ. اگر عبادت لاشعوری طور پہ ہو رہی ہے تو یہ عادت ہے, اور اگر عبادت میں شعور عبادت موجود ہے تو یہ استقامت ہے. کیونکہ جب تک وہ شعور عبادت نہ ہو کہ میں چلو اور کیا حال ہے, میرا مقصد ہے کہ ایسے لوگ ہوں گے جو مسجد میں دنیا سوچیں گے, اور ایسے لوگ ہوں گے جو دنیا میں مسجد سوچیں گے. مسجد میں دنیا سوچنے والا عادت کی نماز پڑھ رہا ہے, دنیا میں مسجد سوچنے والا استقامت کی نماز پہ قائم ہے اور موجود ہے اس کے اندر. اس لیے استقامت اور چیز ہے. استقامت والا چھوڑ کے ہر چیز کو آگاہ ہے کہ کیا کر رہا ہے. اپنے عمل سے آگاہ ہونا یہ استقامت ہے, اور اپنے عمل سے خود ہی آگاہ نہ ہونا تو یہ عبادت تو ہے, لیکن یہ بھولا بادشاہ جانتا نہیں ہے کہ اللہ کی جو نماز والی عبادت کر رہا ہے اور کتنی اور باتیں جو ہے وہ آج توڑ چکا ہے, کیونکہ آگاہ نہیں ہے, لا علم ہے بلکہ بے علم ہے. اب بات ہے مثلا اللہ کریم کے حکم کو ماننا عبادت ہے, یہی ہے نا. اللہ کے حکم کو ماننا تو عبادت ہی ہوئی نا. اللہ کریم اگر یہ فرما دیں کہ اے ایمان والو درود بھیجتے جاؤ, فرض لگ گیا. اللہ کہے تو فرض, اور کیا ہوتا ہے فرض کسے کہتے ہو؟ اللہ نے جو چاہا وہ فرض ہے. اللہ کہا ہے کہ میں تو درود بھیج رہا ہوں, تم درود بھیجو. ایک آدمی درود بھیجتا جا رہا ہے, اس میں میں ہے, اب یہ عبادت میں ہے کہ عبادت سے باہر ہے؟ اللہ کے حکم میں ہے. اس لیے یہ اللہ کے کاموں کو بڑے حساب سے آپ دیکھا کرو. تو استقامت جو ہے یہ باشعور عبادت کا نام ہے, اور عادت جو ہے یہ روا روی میں عبادت ہو رہی ہے. چل رہے ہیں پھر رہے. وہ میں نے اصل پڑھی تھی کہ میرے خیال سے پڑھ لی تھی, چل ٹھیک ہے. آج میرے خیال سے زور رہ گئی ہے, کہ رہ گئی ہوگی, کیونکہ وہ عادت جو ہے نا وہ لگاتار چلتا جا رہا ہے. صبح اٹھتا ہے آٹومیٹک جس طرح باقی کام کرتا ہے نا, ناشتے واشتے اسی طرح وہ نماز ہی پڑھاتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اپنی نماز کو اپنے شعور سے عبادت باطنی بناؤ. اپنے احساس سے اپنی نماز کو, ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھو. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا. اور یعنی کہ یہی ایک چیز ہے, ایک حدیث شریف ہے, اس پہ غور کرو کہ اگر نماز کی اہمیت سمجھ آ جائے تو دنیا میں کافر کوئی نہ رہے. اگر نماز کی اہمیت سمجھ آ جائے تو. اس لیے یہ ایک ایسا راز ہے. تو آپ کے لیے استقامت اور عادت کی بات یہ ہے کہ وہ وجود جھک رہا ہے, دل جھکا نہیں ہے, یہ عادت ہے. اور اگر وجود کے ساتھ دل و دماغ اور روح اور باطن سب جھک گیا تو بھائی وہی بات ہوگی تیرے نقشے پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں. یہ شعور ہے, اور ورنہ دوسرے کا شعور نہیں ہے. وہ کہتا ہے یہ بھی یا وہ بھی وہ. عشق نہ ہو اگر تیرا میری نماز کا امام, میرا سجود میرا قیام. آگے شعر پورا آپ کرو, کیا ہے مجھے یاد نہیں, کیا ہے؟ حرام. لو اقبال کہتا سجدہ بھی حرام ہے, قیام بھی حرام ہے, اگر تو یہ ہماری نماز کا امام نہیں ہے. اب بات ہے نا, تو گویا کہ نماز ہے. عشق نہ ہو اگر تیرا میری نماز کا امام, نماز ہے, امام ہو رہا ہے, امام بدل گیا تو نماز حرام ہوگی. تو اگر آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے علاوہ کسی بات کو فوقیت دیں تو نماز کے باوجود حرام ہے. اب بات سمجھ رہے, اس لیے یہ بڑے غور کی بات ہے. تو آپ کا احساس قائم ہو تو وہ عبادت استقامت کی ہے, ورنہ عبادت عادت کی ہے. آپ اس کو ذرا استعمال کرو نا. ایک آدمی پر چمک کی جو آئی نا, چلو میں نے ڈھونڈ لیا. کہتا آپ نے کیا ڈھونڈ لیا؟ کہتا ہے اسلام ہمارے زوال کا اسباب ہے. آدمی بات ہے, یعنی کہ اور کم میں خرابی کو نہیں ہے,
ہمیں اسلام ہی سمجھ نہیں آیا. اب ایسے میں دراصل بات یہ ہے کہ اسلام جو دین ہے یہ سچے آدمی کے لیے عبادت کرا اور ذہین آدمی کے لیے. بے وقوف اگر اسلام کے دم سے سمجھتا کہ میں دنا ہو جاؤں گا تو یہ اس کی بے وقوفی ہے. اس لیے آدمی بنیادی طور پر صحت مند ہونا چاہیے, کیونکہ یہ دین کے افتتاح سے پہلے اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 40 سال کے فوری بعد آپ نے دعویٰ فرمایا پیغمبر اور نبی, اور آپ تو اپنی نبوت سے بہت پہلے آشنا تھے, بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ آدم مٹی اور پانی کے معاملات میں تھے کہ ہم نبی تھے, بلکہ سب سے پہلے ہمارے نور مخلوق میں آیا, تخلیق کیا گیا. یہ آپ کو علم تھا. اس علم کو اتنی سی بات کہ میں سب سے پہلے تخلیق کیا گیا, اللہ کریم نے مجھے اور میرے نور کو تخلیق فرمایا, اتنی بات کہنے کے لیے آپ 40 سال تک سچ ہی بولتے رہے. اور یہ بات جو ہے تب جا کے لوگوں نے کہا کہ اگر آپ فرما رہے ہیں تو اللہ بھی ہو سکتا ہے, کوئی اور کہتا تو پھر ثابت کرتا. آپ بات سمجھ رہے؟ تو گویا کہ ہم لوگ صداقت اور وجود کی موجودگی کے بغیر اللہ اللہ کرتے جا رہے ہیں, اس لیے ہمیں اس کی بات سمجھ نہیں آتی. آپ بات سمجھ رہے؟ سچ بولنا ہمیں مشکل ہے, نماز پڑھنا آسان لگتا ہے. تو سچ بول, ظاہر باطن کا فرق مٹا, اور زندگی میں کہیں پر تو راضی ہونا سیکھ. تو راضی نہیں ہو رہا, مرنے والا ہے, مرنے کے قریب ہو گیا, ابھی تیری تھیوری چڑی ہوئی ہے کہ وہ ہمارا ہفتہ آخر آ گیا, حافظ صاحب کہ نہیں آخر آ گیا تو پھر کوئی نہ کوئی تمہارا کام ہونا چاہیے. یہ کیا بات ہوئی ہے؟ وہ ایک آدمی تھا ٹھیکیدار مرنے والا بیچارہ, یہ پیمائشی کرتے ہیں ٹھیکیداری میں. وہ جب مرنے لگا اس کو کلمہ پڑھ, کہتا ہے 1 فٹ 2 فٹ 3 فٹ 4 فٹ 70 فٹ 12 فٹ. وہ پیمائش کر رہا ہے سیمنٹ کی ہی پلستر ہے, آپ سمجھتے نہیں ہیں. تو یہ عین ممکن ہے کہ ہم میں سے کوئی آدمی پتہ نہیں کیا فٹ بولے. اس لیے پہلے یہ یقین کر کہ جب وہ بھائی صاحب اسرائیل علیہ السلام آئیں گے تو اس وقت تیری حالت کیا ہو, اس وقت تو کلمہ بولنے کے قریب ہوگا کہ نہیں ہوگا. اس لیے اسلام کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے زندگی کو سمجھا جائے. زندگی جو ہے اچھے انسان کو اسلام اچھا مسلمان بناتا ہے, برے مسلمان کو اسلام کبھی اچھا مسلمان نہیں بنائے گا جو برا انسان ہے. اب آتے میرے, اس لیے اب بولو سوال کیا ہوا, کیا تھا سوال؟ بات یہ تھا کہ اگر ہم عبادت کرتے ہیں ثواب حاصل کرنے کے لیے تو وہ تو کہ تجارت کے معنی میں آ گئی. اب یہ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد اقبال. محمد اقبال صاحب, سوال ہے اگر ہم عبادت کر رہے ہیں کسی جزا کی تمنا میں یا سزا سے بچنے کے لیے تو یہ عبادت جو ہے پھر یہ اللہ کی عبادت نہ ہوئی, یہ ضرورت کی عبادت ہوگی. تو یہ تو بالکل ٹھیک ہے, وہ بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے. یعنی کہ یہ تو آپ کو بار بار کہا گیا جزا کی تمنا جو ہے نا یہ چھوڑ دیتے ہیں پھر درویش کہ جزا کیا ہے. ہمیں تو پتا ہے کہ ہم حاضر ہو گئے, جزا سزا سے بے نیاز ہو جاتا ہے. اب یعنی کہ دو عالم سرختی ہے بے گانا دل کو, بلکہ آپ کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. آپ آتے میں رہے تو گویا کہ آپ ایک اور شعر بھی سن لو, جو ماں سوائے, یہ شعر یاد ہی رکھ لینا تازہ دم میں, جو ماں سوائے عبادت سے بے نیاز کرے. جو ماں سوائے عبادت سے عبادت کا حکم مفہوم نہیں ہے سوائے عبادت کے, ماں سوائے عبادت سے بے نیاز ہونا. جو ماں سوائے عبادت سے بے نیاز کرے اور وہ بندگی وہ سجودوں کے ہم پیدا کر. یعنی کہ ایسا سجدہ کر کہ اب مانگنا کیا ہے, تم نے کہتا مانگنا نہیں میرا کام ہو چکا. اب ایک آدمی بڑی حرکت میں دعا کرنے کے قریب تھا, دعا کرنے رہا تھا, آواز آئی جلدی بول کیا چاہیے, میں نے کہا میرا کام ہو گیا. آپ کو بولتے ہوئے سننا تھا, اور ہم نے کیا مانگنا ہے, کیا دینا ہے اور کیا نہ دینا ہے. تم پیغمبروں کو بلا لیتے ہو, موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ فرعون کو ڈسپیچ کر دو, انہوں نے کہا پھر اس کے بعد تو خود بھی آ جا. اور جانا آنا تو رہے گا, تو پیغمبروں کو بلا لینا آپ نے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ اگر آپ بول پڑے ہیں ہماری یہی بڑی خوش نصیبی ہے. اب میں آگے سوال کا جواب نہیں تھا کہ مجھے کیا چاہیے, جو چاہیے تھا وہ مجھے مل گیا. کیا آپ نے ایک آواز دی کیا چاہیے, یعنی کہ اتنی سی بات تھی جو ہماری پوری ہوگی. اب بات سمجھ رہے ہیں. اس لیے عبادت میں
جزا سزا. تو اللہ کریم کے کبھی آپ احسان مانو نا, پتہ نہیں آپ تو بالکل ہی احسان مانو. تو آپ نے کیا ماننا ہے, یہ کیا مانگنا ہے نماز میں, جتنا اللہ نے آپ کو نماز میں بتا دیا کہ اہدنا الصراط المستقیم, اور کیا مانگو گے؟ مانگنا اور کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم, جن لوگوں کا تیرے مہربانی ہے, اللہ حضرت صاحب, پیر صاحب اور مولوی صاحب, تم صاحب, ہم صاحب, یہ سارے لوگ, ان پر انعام ہوا, یہ سارے نماز سے ملے گے. اور غیر المغضوب جو گمراہ ہیں, بغضب ہے وہ سارے اے بی سی ٹام ڈک ہیری غائب, وہ ٹام ڈک ہیری غائب, مشرق و مغرب غائب, اور وہ غائب, کون غائب؟ امریکہ غائب, روس غائب, اور چین صاحب تمام خوبیوں اور صفات سمیت غائب. نیابہ سے, کیونکہ اسلام محبت حضور ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جو سیدھا راستہ جانتا ہے, غیر مسلم ہے, ساری توحید جانتا ہے, رسالت کو نہیں مانتا, وہ پورا ہی کافر ہے. اور جو اخلاق رکھتا ہے مسلمانوں والا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا, وہ پورے اخلاق کے باوجود پورا ہی کافر ہے. ابھی آپ سوچ رہے ہیں اس بات کو, اللہ نے پھر آپ کو راستہ دکھا دیا, ان لوگوں کا بچا دیا ان لوگوں سے, پھر آپ کیا دعا مانگی, آپ ہمیں عبادت صالحین میں رکھو, اور آپ ہمارے ماں باپ پر رحم کرو, ہماری اولاد کے لیے رحم کرو, اور ہمیں اس راستے پر چلاؤ جس راستے پر اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں, ان پر درود بھیجو, اور مقیم الصلاۃ کرو, ضروریتی ہے اور قیامت پک ہے. لو منگنا تو کی ہے, وہ اللہ نے اتنی چیزیں آپ کو بتائی ہیں, تو وہ خود بہت دینے لگے تو کوئی ایک چیز دے گا, اور کیا مانگنا ہے؟ نمک مرچ, نمک مرچ نہیں مانگتے, وہ خود بخود کماتے ہیں. یہ چیزیں جو ہے نا, کچھ اپنا کام بھی استعمال کرو, اپنی عقل بھی استعمال کرو. عقل استعمال کا موقع ہے پھر کہانی. ایک کہانی سننے کو شوقین جہاں بندہ بیٹھا ہے, اچھا میں کرتا ہوں اس سے بات بعد میں. ایک آدمی ایک دفعہ ہندو تھا, اس نے اپنی بیگم سے کہا کہ بھلے مانس بات یہ ہے, میں اللہ کا فقیر ہونا چاہتا ہوں, اور میں تیاگ رہا ہوں دنیا کو, اس لیے آپ کو ہمارا سلام, اور ہم چاہ رہے ہیں, اور یوگی کی زندگی میں اور سنیاسی کی زندگی میں, اس لیے آپ کے ہماری الوداع. بیوی نے کہا چلو ٹھیک ہے, جب اللہ کا کام ہے, ایشور کا کام ہے, تو ایشور کو ہمارا بھی پرنام ہے, ہم اس راستے میں کیوں آ رہے ہیں, آپ جاؤ. وہ چل پڑا, بھکشو بن گیا. بھکشو آپ جانتے ہو نا, اسائل بن گیا, بھیک مانگنے والا. اور ایک ہندوؤں کا فقیروں کا طبقہ ہے جو بھیک مانگ کے گزارا کرتے رہتے ہیں, تاکہ نہ دوستی ہے, نہ کوئی چھایا ہے, نہ کوئی حاصل ہے, نہ کوئی معلومی ہے, نہ کوئی بنایا تھا, نہ کسی کے بگڑنے کا ڈر ہے. اس لیے آسان ہے, ہمارا کیا, ہم یہاں سے وہاں چلے گئے, وہ چل پھر کے گزارا کرتے ہیں. وہ بھکشو صاحب ایک دن چلتے چلتے ایک ایسی بستی میں, گاؤں میں پہنچا, دروازہ کھڑکھڑایا, بھکشو بدل چکا تھا, دروازہ کھڑکھڑایا, آٹا, اندر سے ایک مائی صاحبہ نکلی. اس نے پہچان لیا کہ ہے تو ہمارا پرانا بندہ. ریاض کا بات سنو بھکشو صاحب, آپ یہ کرو کہ مدت کے بعد ایک آج موقع آیا, اگر آپ کہو تو آج کھانا میں آپ کو پکا کے دے دوں, اور تو کچھ نہیں ہم روکتے آپ کا راستہ, آج یہ کھانا میرے ہاتھ سے کھا کے چلے جاؤ. کیا حرج ہے, آخر کبھی ہم بھی تم بھی تھے, آج نہ انہیں کہ تو ایسے ہی تھی. اس سے کہا بات یہ ہے کہ ہم کسی کے گھر سے نہیں کھاتے, یہ آٹا میرے پاس مانگا ہوا, یہ نمک, یہ مرچ, ہلدی بھی ساتھ, کچھ آلو مانگا. بیوی نے پکڑ لیا نا گردن سے, کہتی الو کے پٹھے, تو پھر بیوی ہی دنیا ہے, باقی ساری دنیا بوجھے میں ڈالی ہوئی ہے. تو نے چھوڑا کس کو, تو نے صرف مجھے ہی چھوڑا ہے, باقی آلو دال چاول سب رکھے ہوئے ہیں, اور تو بھی مانگا بھی, تو فقیر نہیں ہو سکتا. آپ بات سمجھ رہے ہیں, اس لیے کہ تو نے مجھے چھوڑا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں کیا. ایک آدمی اور واقعہ, پھر کہانی نمبر 2. ایک درویش دوسرے درویش کے پاس گئے, تشریف لے گا سننے کے لیے, کہ جناب سنا ہے آپ درویش ہو. اس کے پیچھے نماز پڑھی, مغرب کا وقت تھا. نماز پڑھنے کے بعد جو میزبان درویش ہے, اس نے مہمان سے پوچھا آپ کہاں سے تشریف لائے ہو. اس نے کہا وہاں سے. 20 کوس کا فاصلہ بڑا فاصلہ ہوتا ہے پیدل چلنے والوں کے لیے. اس نے کہا اچھا آپ یہ بتاؤ آپ کا نام نامی اسوی گرامی. انہوں نے اپنا نام فرمایا, میرا نام یہ ہے. اس نے کہا یہ آخری سوال یہ ہے, آپ یہ فرماؤ کہ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے.
انہوں نے فرمایا بات یہ ہے میں ذریعہ معاش تو آپ کو بتاتا ہوں, پہلے مجھے وہ نماز پڑھ لینے دو جو میں تیرے پیچھے پڑھ کے ضائع کر چکا ہوں. فقیر ہو کے مجھ سے ذریعہ معاش پوچھ رہا ہے, تو فقیر ہو ہی نہیں سکتا جو ذریعہ معاش بول ہوا ہے. میں تو غلطی کی تھی. جب تو اللہ کا مطلب ہو گیا تو ذریعہ معاش بھی اللہ ہے اور معاشیات بھی اللہ ہے. آپ بات سمجھ, اول اللہ تو آخر اللہ تو ظاہر اللہ تو باطن اللہ. آپ بات سمجھ رہے ہیں, وہ اور داستان ہے. اس لیے عبادت کے اندر کبھی آپ حاصل اپنا یوں ڈیفائن نہیں کرنا کہ یا اللہ دے, بن مانگے موتی ملے اور مانگے ملے نبی. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے کہنے کے بغیر آپ کو پیدا کیا, زندگی عنایت عطا. اچھا صاحب کیا زندگی عنایت عطا, بچے عنایت عطا, آئے گا آپ کے پاس. پھر آپ کو آنکھ دی, روشن آنکھ, دیکھنے والی آنکھ, آپ کے دیکھنے کے لیے ایک دنیا بنائی اور رونق والی دنیا بنائی. پھر آپ کو عقل دیا سوچنے والا, سوچنے کے لیے خیالات دیے, دل دیا محبت والا, محبوب پیدا فرمایا, مبعوث فرمایا. اب آپ اللہ سے مانگتے کیا ہو جبکہ بن مانگے ہی ہر چیز مل رہی ہے. جو اللہ آپ کو بن مانگے سب کچھ دے رہا ہے, آپ خواہ خواہشات کے احسار میں جکڑے گئے ہو. خواہشات کے احسار میں خود نکلو تاکہ عبادت آپ کی محفوظ رہے سوال و جواب سے کہ یا اللہ دو, یہ دو, وہ دو. پھر ایک کہانی نمبر 2 آ گئی. اس کا آگے پہلے سنائی ہے بات میں نے آپ کو, اور دوبارہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ مضامین آپ کے ایک خیال میں شامل ہو جائیں. ایک آدمی دعا مانگ رہا تھا بڑے خوشی و خضوع کے ساتھ, یا اللہ بس کر رہا تھا. وہ اتفاق سے ایک فرشتہ صاحب وہاں سے گزر ہوا. فرشتے چلتے رہتے ہیں نا. فرشتے نے دیکھا کہ جو اللہ کی طرف عبادت کر رہا ہے. دیکھیے بھائی کیا بات, نہیں تو آپ ہو کون؟ دیکھو میں فرشتہ کام ہی بن گئے. ہے سوال ہے, ایک دو باتیں اور اللہ سے مانگنی ہے کریم سے. تو ہم بڑے عاجز لوگ ہیں تو یہ 2-4 عارضیں پوری کرا دو. گنوانے لگا. او فرشتے نے کہا مجھے پتہ چل گیا آپ کیا کہہ رہے ہو. میں نے کہا ابھی میں نے بات پوری کی نہیں ہے, تو کیسے پتہ چل گیا؟ فرشتہ کہنے لگا کہ میرا نام جبریل ہے, کچھ میں آگاہ ہوں, میں جا کے اللہ کریم سے بتا دوں گا کہ تیرا وہ عابد بندہ عبادت گزار کہہ رہا تھا کہ اپنے علاوہ اللہ میاں اپنے علاوہ مجھے باقی سب کچھ ہی دے دے. تیرے سوال میں اللہ نہیں ہے, باقی سب کچھ ہے. کہ اللہ تو آ میری کائنات میں, کیونکہ جو اللہ کو مانگتا ہے وہ کچھ مانگ نہیں سکتا. تیرے سوا کروں پسند کیا تیری کائنات میں. اور اگر سوال کی ضرورت ہے تو کم از کم وہاں تو نہ لے جا, اور تو وہاں جا نورانی مقام ہے, نورانی خواہشات ہیں, اور رضا والوں کی دنیا ہے, اور احسان والوں کی دنیا ہے. وہاں لے کے چلا کدے یہ لمیاں تو کیا مانگ رہا ہے, کہیں میں کہتا ہوں مطلب اس طرح کو 10,000 روپے کا سوال ہے, 10,000 ہو گیا, باقی کچھ 250 روپے اور دے. آپ بات سمجھ رہے. اب وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ سوال کر کے اور اس مقام پر, جس مقام پر رضا کی بات تھی, نور کی بات تھی. آپ بات سمجھ رہے. اس لیے ایک آدمی کی اور کہانی, آپ کہانی سننے کی شوقین بند کرو, آئندہ کہانی بند. ایک آدمی اپنے شیخ کے پاس گیا, کہنے لگا یا شیخ کوئی اسمی اعظم عطا فرماؤ. انہوں نے کہا اسمی اعظم تو کیا کرے گا, کوئی اور چیز لے لے. انہوں نے کہا اچھا پھر قصیدہ غوثیہ پڑھنے کی اجازت دے دے. وہ میں نے اچھا دیں گے, سوچ. وہ 1 دن بیٹھا رہا, 2 دن بیٹھا رہا, 3 دن بیٹھا رہا کہ حضور اجازت دے دو قصیدہ غوثیہ پڑھنے کی. او پیر صاحب نے کیا کام کیا, وہ اپنا ہوتا ہے نا نیچے گدا اٹھایا تو اس میں کوئی پیسے اس کے نہ گئے تھے نظر آنے کے. انہوں نے اٹھ کے اس کے لیے کہتے جی اصل میں یہ تو میرا مقصد نہیں تھا, میرا مقصد یہ تھا کہ آپ قصیدہ غوثیہ کا دے دو, تو چلو آپ کہتے ہو تو پھر یہی صحیح. تو قصیدہ غوثیہ برائے پیسے یا برائے فنائے ادو آپ پڑھ رہے ہو تو آپ کون سے قادری ہو؟ آپ ایسے میرا, اگر آپ ذکر اللہ کا کر رہے ہو اور تقاضا دنیا کا کر رہے ہو تو پھر آپ کون سے اللہ کا ذکر کر رہے ہو؟ اس لیے عبادت کو کم از کم اپنے لالچ سے آزاد رکھ کہ اللہ تعالیٰ اپنا کام کر رہا ہے. ایک عبادت آپ کو مل گئی, مسجد میں نماز کا موقع مل گیا, آپ اللہ کا شکر ادا کرو, یا رب العالمین تیرا احسان ہے کہ ہمیں یہ موقع ملا. آپ ایسے میں کہتے یہ ہے کہ وہ نماز منظور ہو جاتی ہے جس سے اگلی نماز مل جائے پڑھنے کو. اچھا جب نماز منظور نہ ہو تو اگلی نماز نہیں ملتی. بس آن سے نسخہ ہے. اگر آپ کو مل گئی ہے اثر تو سمجھو کہ آپ کی زور قبول ہوگی. اللہ اللہ کے خیر صلی اللہ. اس لیے دنیا کے تمنا اور دنیا کا سوال ذرا آپ گریز ہی کرو,
اللہ سے عبادت کے جلوے. میں آپ کہتا ہوں بنیادی, میں کہہ رہا تھا کہ بنیادی بات سمجھو. اللہ کریم نے جنت اور دوزخ کا ایک مقام بتایا. یہ یاد رہے کہ جنت دوزخ کا مقام دنیا میں بتایا ہے, ورنہ تو کئی چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد خود بخود پتہ چل جائیں گی. یہ زندگی میں, زندگی کے بعد کا مقام بتانے کی کیا ضرورت ہے, جبکہ دکھانا نہیں آپ نے. آپ بات ہی سمجھے نا. جنت دوزخ کس نے بتایا؟ اللہ کریم نے. کس کو بتایا؟ زندہ انسان کو. اور جنت دوزخ کون سا مقام ہے؟ موت کے بعد. اگر موت کے بعد ہے تو مرنے کے بعد ہم دیکھ لیں گے, بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بولو. بتانے کی ضرورت یہی ہے کہ زندہ انسان کو بتانا ہے کہ یہ طرز زندگی اختیار کر. گویا کہ طرز زندگی بدلنے کے لیے یہ مقامات ہیں. آپ بات سمجھے گا, کیونکہ مرنے کے بعد عمل کی کوئی صورت نہیں رہ جائے گی. آپ بات سمجھے گا, یہی ایک مقام ہے, اس کے بعد وہ مقام نہیں رہے گا. تو اللہ کریم نے جو مقام بنایا کہ یہ زندگی میں ہی یہ جنت کا راستہ ہے, زندگی میں ہی یہ دوزخ کا راستہ ہے. آپ بات سمجھے, تاکہ انسان اپنے عمل کو درست کر لے. وہ بزرگ کا آپ کو یاد ہے, انہوں نے زندگی میں بہشتی دروازہ لگا دی. سارے اہل فقہ, اہل حدیث, بزرگ, اہل شریعت سارے چلے گئے. حضرت صاحب یہ کیا بہشتی دروازہ تو ہے زندگی میں. پھر آپ نے آستہ خان میں کہا کہ زندگی میں نہ ملے تو آخرت میں کام ملے گا تمہیں. یہ تو زندگی میں صورت بنا کہ زندگی میں تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ صورت ہے. اب آپ دیکھو, اگر آپ سے یہ پوچھا جائے, آپس میں بات کریں, یہ بڑی بات نہیں, آستہ سے بات. اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ یوم الحساب تو نہیں آیا, آیا نہیں آیا, حساب کے دن کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کون جانے؟ اللہ جانے. لیکن آپ سے اگر یہ پوچھا جائے تو کیا آپ پیغمبر بخشے جائیں گے کہ نہیں, آپ کیا کہو گے؟ بخشے جائیں گے. حالانکہ حساب نہیں ہوا. پیغمبروں کے ساتھی بخشے جائیں گے, ان کے نقشے قدم پر محبت سے چلنے والے, حالانکہ بخشے جانے کا فیصلہ بعد بھی ہونا ہے. تو کوئی اللہ تو نہیں ہے جو فیصلہ کرتا جا رہا ہے. یہ تیرے یقین ہے. دادا صاحب بخشے گئے کہ بخشے جانے والے ہیں؟ ابھی بخشے گئے. جو بخشے جائے گا وہ بخشا گیا. نہیں آپ بات سمجھے؟ آپ کو کیسے معلوم ہے دادا صاحب بخشے گئے؟ دیکھا تو تم نے نہیں ہے, اللہ سے پوچھا ہے نا. کہتا ہے کرائن و قیاس کی دنیا میں اب بندہ بشر خاکی یہ بات کرنے پر اب وہ سلوک کے ساتھ کہتا ہے کہ وہ بخشے گئے. اگر وہ نہ بخشے گئے تو بخشے گا کون؟ کون بخشا جائے گا؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جس فارمولے کے مطابق تم اپنے کان میں کہتے ہو کہ وہ بخشے گئے, وہ فارمولہ اپنے لیے استعمال کر. بخشے جا رہے ہو, اندیشہ ہے, استغفار پڑھ. بخشے جا رہے ہو, ہاں جی الحمدللہ, الحمدللہ کے بینت کا, یعنی کہ جب ان کا فیصلہ کیا ہے تو آپ نے فیصلہ بھی کر. اسی طرح اندر باطن میں, دل کے اندر. وہ تو بڑا لاؤڈلی آپ نے کہا, سب نے کہا. اللہ کریم کو سامنے کہہ رہا ہے کہ جی ہوتا, حالانکہ بخشے جانا آگے ہے. دوزخ جنت بعد کا مقام ہے. ابو جہل کا مقام کیا ہوا؟ دوزخ آپ کہو گے. شیطان کا مقام فی نار جہنم, حالانکہ جانا ہے لیکن جائے گا وہ گیا ہوا ہے. ہر آدمی لعنت بھیج رہا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور جہاں درود بھیجا جا رہا ہے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, حضور کے چلنے والے سارے حال ہی ہیں. اب بات میں وہاں بخشش کی صورت ہو گئی. آپ بات میں یہ بات اپنے پہ استعمال کر اور اپنی زندگی کا فیصلہ سنا کان میں, اپنے آپ کے کان میں, کہ بخشا گیا ہے. اگر بخشا گیا تو مبارک لے, اگر جانے کی کوئی صورت ہے تو پھر ٹھیک کر لے. جس کا حصہ رکھا ہوا ہے حق اس کو واپس کر کے, مہربانی کر کے, بتانا نہیں کسی کو, آپس کی بات ہے. میں جس کا حق رکھا ہوا ہے اس کو واپس کر رہا, جس کو نقصان پہنچایا اس کو نقصان دور کر لے. جو کہ گناہ کی صورت ہے پھر توبہ کر لے, اور توبہ کر کے جان بخشی کرا, اللہ اللہ کر کے علی علی کرتے آپ چلے جاؤ اللہ کے پاس. اس میں دقت والی کون سی بات ہے؟ تو گویا کہ کبھی آپ اندیشہ نہ کرو, اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرو. اب بات سمجھ آئی گا, آپ کا پیر بخشا جائے گا یقیناً. تو مرید کو کیا تکلیف ہے جب پیر بخشا جائے گا تو مرید کو بخشا جائے. جب تو مرید صاحب باہر ہو کے پیر تھے, یہ تو بڑی عجیب پیری ہو گئی کہ پیر جائے گا تو اسی پیر کے ساتھ ہے, ہم اس کے ساتھ ہے. تو گویا کہ پیر کے ساتھ اگر عقیدت مستحکم ہے اور آپ پیر کو نہیں چھوڑتے تو جدھر مرضی چلا جائے ہم اس کے ساتھ ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ جنت جائے گا, ہم بھی ساتھ جائیں گے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے جنت دوزخ ہے آگے کی بات, لیکن بات جہاں ہو رہی ہے جس طرح الستو بربکم ہے گزرے ہوئے زمانے کی بات. لیکن اللہ نے آپ بتایا الستو بربکم قالوا بلا, یہ کب کی بات ہے؟
او جب دنیا زندگی شروع ہوئی تھی اس وقت کی بات ہے، اور بہت پہلے ہے، ازل کی بات ہے. اور بتایا تھا اب پہلے نے، تو اب بتانے کا کیا فائدہ؟ کہ روحوں نے سب نے کہا بلا کہ آپ ہمارے اللہ ہیں اور اسی سب میں مان کے آئی ہیں. یہ بات بتانے کی اب ہے کیا ضرورت؟ ضرورت یہ ہے کہ اب بھی الستو بربکم کی صدا آ رہی ہے، اور اب بھی بلا کا ورد ہونا چاہیے. جب آپ کے اندر تشویش پیدا ہوتی ہے وہاں جائیں کہ نہ جائیں، نہ جائیں کہ جائیں ہم، تو پھر آواز آتی ہے الستو بربکم، پھر آپ کالو بلا کے آ کے سیدھے راستے پہ ہو جاؤ. تو سب شخص نکل جاؤ اب بات میں. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس راستے پر سیدھا راستہ اختیار کیا کہ جب آپ کو دعوت نگاہ ہوئی، ہم تو گناہ کہتے نہیں ہیں، دعوت نگاہ ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ قال معاذ اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اب یہ کیا ہے؟ الستو بربکم قالوا بلا، سیدھے راستے پہ چل پڑے. اللہ نے اس واقعہ کا ذکر فرما دیا کہ یہ ہے ہمارا واقعہ، بچایا آپ ہی اللہ نے. نہیں آپ بات سمجھے؟ تو قالوا بلا جو ہے آج کا مقام ہے. آج آپ کو ٹمپٹیشن، یہ ماڈرن مین بڑے سے سمجھیں گے، نوجوان طبقہ کالج چلتے بھاگے ہوئے نہیں، چلتے ہوئے بھاگے نہیں چل رہے ہیں. اچھا دعا کرو چلتے رہے، مطلب یہ چلتے نہ رہے پاس ہو جائے گا، یہ بچہ چلتے رہے. اچھا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس راستے پر چل رہے ہیں، خود راستہ نیکی کا راستہ، اپنا موازنہ کرتے جائے بزرگوں کے ساتھ کہ کیا بننا الگ برگر کیا ہے، کب ہے الگ راستہ. تو اپنے آپ کو جب ٹمپٹیشن آئے، ٹمپٹیشن دعوت نگاہ یا دعوت گناہ یا دعوت بغض آ جائے، دعوت سستی آ جائے، کسل آ جائے، تو پھر آپ کا مقام ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کی طرف رجوع کرو. آپ بات سمجھ رہے صاحب؟ یعنی کہ ابھی جب وقت ہے، بدقسمت ہے وہ آدمی جس کے پاس ابھی زندگی ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس کی بخشش نہیں ہو رہی ہے اور توبہ نہیں کرتا. جب پتہ ہے کہ زندگی میں بخشش مشکل ہے تو پھر توبہ کر کے تو پھر اس نجات پا اپنے آپ سے. اس لیے توبہ کر کے اپنے ماضی سے اور رخصت لے لو. ماضی غائب، آپ بات سمجھ رہے نا؟ تو اس لیے ماضی میں جو کمی بیشی آپ نے حاصل کر لیا ہے اس کو کمی بیشی کو رخصت کرو، اللہ کے حوالے کرو. آپ بات سمجھ رہے ہو؟ اس لیے زندگی میں یہ شعور لینا ہے الستو بربکم بھی جہاں ہے اور جنت بھی جہاں ہے، دوزخ بھی جہاں ہے. ایمان والوں کا ہے تو جنت دوزخ، جو نہیں مانتے ان کا جنت دوزخ کیا ہے. اس لیے آپ کے ایمان کے ساتھ ہے. اور پھر اللہ کریم نے کسی مومن کو یہ نہیں کہا کہ تو جائے گا دوزخ میں، ان کے لیے بشارتیں ہیں، نہ ماننے والوں کے لیے خطرہ ہے. آپ مومن ہو ماننے میں، عمل میں ذرا کمزور ہو، اس لیے آپ کو اندیشہ ہے کہ شاید ہماری عاقبت ان لوگوں کے ساتھ نہ ہو جائے جو کم عمل والے لوگ ہیں. آپ دعا کرو، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے. اور کچھ نہیں ہوتا تو کم از کم جس شخص کو آپ نے زندگی اور باطن کی رہنمائی کے لیے تجویز کیا اور مقرر کیا، اس کے ساتھ وفا کرو، بخشش وفا کرو، ایک آدمی کے ساتھ وفا کرو تو آپ کے لیے سارا. آپ جب دیکھو درویشوں کے قصے سنو، ایک درویش، پورا درویش، میں پیغمبروں کی بات نہیں کر رہا، پیغمبروں کی بات اس لیے نہیں کر رہا کہ ان کے زندگی بیان میں آئے تو تھوڑے تھوڑے واقعات ہیں. سب سے زیادہ واقعات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، باقیوں کے کوئی ایک واقعہ، کوئی آدھا واقعہ، کوئی چھوٹا واقعہ، کوئی بڑا واقعہ، کہیں بد دعا ہے، کہیں دعا ہے، کہیں ابتلا ہے. بہرحال درویش ایک آدمی درویش ہے، وہ کہتے ہیں، یہ تذکرۃ الاولیاء کتاب ہے، اس میں پھر یہ ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی جو آب جو استعمال کرتا تھا اور وہ آدمی اپنے نشے کے عالم میں، شراب کی حالت میں چل رہا ہے، رات کا وقت ہے، اور اس نے دیکھا ہے کاغذ پڑا ہے، کاغذ پر دیکھا اللہ کا لفظ لکھا ہوا ہے. اس نے اپنی حالت شراب میں اس کاغذ کے پرزے کو اٹھایا، اس پر خوشبو لگائی اور اس کو سنبھال کے رکھ لیا اور اپنا نشہ شراب کے جاری رہا. چلتا گیا. صبح اٹھ کے جب جاگتا ہے تو اس بستی کا، اس علاقے کا اور اس جو حالت تھی باطنی، ان کے سب سے بڑے بزرگ جو خطبے حاضر تھے تشریف لائے. السلام علیکم، آپ کا مبارک ہو کہ آپ کا نام اہل باطن میں اور فقیروں کی لسٹ میں لکھا گیا. میں خود حاضر ہوا ہوں. انہوں نے کہا میں تو گناہ گار ہوں، مجھے شرمندہ کر رہے ہو، میں شراب کا استعمال کرتا ہوں، مجھے آپ شرمندہ کر رہے ہو. انہوں نے کہا اب پھر میں شرمندہ کرنے کے لیے تو نہیں آتا، میں آیا ہوں تو پھر میں کسی بات سے آیا ہوں، میں بھیجا گیا ہوں. میں اتنے یہ پوچھنے والا ہوں کہ جناب فقیر صاحب وہ کون سی نیکی ہے آپ میں جو آپ نے کیا ہے، ہمیں تو پتہ چلا، بتاؤ. انہوں نے کہا یہ نیکی حسن اتفاق ہے کہ میں نے کاغذ کا پرزہ لیا
اور اس کو رکھ دیا تو اللہ کریم نے اپنے فقیروں کو اس رات یہ اعلان کر دیا کہ جس نے میرے نام کو خوشبودار بنایا میں اس کے نام کو خوشبودار بنا دوں گا. اتنی باتیں فقیر ہو گیا. کوئی فقیر جو ہے ماں کی خدمت سے فقیر ہو گیا, کوئی جو ہے اپنے عجب انتقام اس کی بس میں تھا, اس نے اللہ کے حوالے چھوڑا, ہم جا معاف کر دیتے ہیں تو فقیر ہو گیا. مطلب یہ فقیر ہونے کے لیے, نجات پانے کے لیے فقیر کا نجات کا احساس. اور فقیر کیا ہے؟ نجات کا یقین ہوتا ہے, اس کو ہوتا نہیں ہے نجات کا یقین ہوتا ہے. اور علماء صاحبان جو ہے وہ نجات کا انتظار کرتے ہیں, اور فقیر انتظار سے آزاد ہوتا ہے. وہ کہتا ہے اللہ نے مہربانی کر دی, بس مہربانی ہو گئی ہے. آپ بات رہے یہ فرق ہوتا ہے. خیر تو جب آپ کو دیکھو گے کہ چھوٹا چھوٹا واقعہ زندگی بدل دیتا ہے, تو اپنی زندگی کو کسی کا کوئی ایک واقعہ, ماں کی خدمت ہے, کسی دوست کی ابتلا بھی اس کی مدد کر دینا, کسی کی زندگی کو آسان بنا دینا, کوئی اللہ کے ساتھ نیکی کر دینا, کوئی انسانوں کے ساتھ نیکی کر دینا, کسی کی کشتی کو پار لگا دینا, کسی یتیم بچے کے لیے کوئی درسگاہ کی صورت بنا دینا, کوئی ایک کام. نماز روزہ حج زکات تو ہے ہی صحیح, نماز کی فقیری جو ہے یہ تو ہر ایک کے لیے شرط ہے, لیکن فقیری ایک اور عمل ہے. بات سمجھ نا؟ تو وہ عمل جو ہے اگر آپ باطن میں چلو تو اللہ کریم آپ کہتے ہیں کہ آپ سردی کا موسم ہے, ایک آدمی, حالانکہ آدمی پتہ نہیں بھائی یہ سچا فقیر ہے کہ جھوٹا ہے, غریب فقیر, وہ سڑک کے کنارے بیٹھا ہے, پتہ نہیں جیب میں پیسے ہی ہو اس کے, لیکن سڑک کے کنارے بیٹھا ہے, تو نے دیکھا کہ وہ بیٹھا ہے, سردی کا موسم ہے, رضائی دینا تیرا واجب ہے. جھوٹا ہے, جا کے پھر بیچ دے گا رضائی, 1000 بار بیچ دے, تو اپنا آزاد ہے. اب اس لیے جب تجھے کوئی ایسا واقعہ ہو تو آپ فقیری کا مطلب یہ ہے قانون کے علاوہ. اب اسی زندگی میں جنت دوزخ کا ظاہر باطن کے سارے قصے ہیں, اور اسی زندگی میں آپ نے یقین کے ساتھ دیکھنا ہے کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا, اور آپ کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ عبادت کرتے جا رہے ہیں, دروشی بھیجتے جا رہے ہیں. کبھی یا الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, آپ سوال کر رہے ہیں نا, پلان بھیج رہے ہو, تو کبھی جواب تو آنا چاہیے, کہنا نہیں چاہیے, شرط نہیں ہے, انتظار تو کرو, شرط نہیں. الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے جا رہے ہیں, شرط نہیں ہے, لیکن انتظار کے کان تو کھلے رکھو. آپ بات رہے گا کبھی کیا ہو سکتا ہے, بس اتنی سی بات ہے زندگی میں, اور کوئی بات نہیں ہے. سجدہ کرو, اور کبھی سجدہ ایسا کرو کہ پھر سجدہ جو ہے ایک شعر کے ساتھ بات ختم کرتے ہوئے پھر شعر ہو گئے کہ داغ سجود تیری جبی پر ہوا تو کیا, وہ سجدہ کر کے روئے زمین پر نشان رہے. بس اتنی سی بات ہے کہ وہ سجدہ کر کے روئے زمین پر نشان رہے. کیا کیسا سجدہ ہونا چاہیے, ایک سجدہ تو کر جا, روئے زمین پر نشان ہے. آپ کے حاضرین سامعین کے لیے آپ کیا کہہ رہے ہو, سامعین حاضرین کے لیے باقی دعا ہے, اور دعا سے پہلے ایک بار دعا کرتے ہیں. دعا سے پہلے حافظ صاحب سے آج خاص ہے کہ حافظ صاحب ایک رکوع